پریشانیوں کو دور فرمائے. اور آج پہلی محرم میں آپ سب لوگ دعا کریں کہ پروردگارہ ہمارے جتنے بھی مقدسات ہیں، تبرکات ہیں، ان سب کی خدا ولی عالم حفاظت فرمائے، امام بارگاہوں کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے بھی جوان ہیں، ہمارے ماتم کرنے والے پرسادار ہیں، ان سب کی جان و مال کی حفاظت پروردگار عالم فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ ہو. یہ جو غم ہم منانے بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا غم ہے اور کائنات کی ہر شے یہ غم مناتی ہے. اس وقت ہر شے عزادار ہے اس کائنات کی، اور مختلف روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سمندروں کی مچھلیاں، جنگلوں کے جانور، درندے، آسمان، زمین، درختوں کے پتے، ہر شے، کوئی شے ایسی نہیں کہ جو غم حسین نہ مناتی. اور خود خدا سب سے بڑا عزادار خود خدا. تو یہ غم بہت بڑا ہے. اور کائنات میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی کی یادگار کو اللہ نے زندہ رکھا تو وہ صرف حسین ہے. اگر آپ نوٹس کریں اس چیز کو کہ یادگار اگر کسی کی باقی ہے، لیکن دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر قوم ایک رہبر کوئی نہ کوئی رکھتی ہے اور کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے رہبر کی یادگار کو زندہ رکھے، اس کو آگے چلائے، اس کے نام سے ہسپتال بنائے، اس کے نام سے وظیفے دے، اس کے نام سے یادگاریں بنائے. لیکن حسین کو دنیا والوں سے کوئی کام نہیں، دنیا والوں سے کوئی ایسا وعدہ حسین کا نہیں ہے. حسین کا وعدہ پروردگار سے. پروردگار نے کہا کہ حسین تم نے ہمیں جلایا، ہمیں زندہ کیا، اب ہم قیامت تک تمہارے نام کو زندہ رکھیں. تو حسین کی یادگار اگر باقی ہے تو خدا کی طرف سے باقی، اور خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. درود پڑھ لیجیے. جب 1400 برس پہلے قبر حسین بنی تھی تو صرف آپ ہی ظاہر نہیں ہے قبر حسین، کروڑوں فرشتے اس وقت عرش الہی پہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا پالنے والے ہم اس قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. 1400 برس گزر گئے، ہر سال فرشتے آتے ہیں اور روایات بتاتی ہیں کہ جو گروہ ایک دفعہ آ جاتا ہے ابھی اس کی دوسری دفعہ باری نہیں آئی. ابھی اتنے ہی فرشتے انتظار میں ہیں جیسے ہم سب انتظار کرتے ہیں کہ مولا کب ہمیں بلائیں گے، ہماری باری کب آئے گی. تو سب انتظار میں، صرف آپ ہی انتظار نہیں کر رہے، فرشتے بھی انتظار کر رہے ہیں. اور جو فرشتے وہاں سے قبر حسین سے ہو کے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، جب دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں جو دیگر فرشتے ہوتے ہیں وہ انہیں گھیر لیتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور انہیں گھیر کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے قبر حسین کی، جو خوشبو تم اپنے ساتھ لے کر آئے، وہ نور ہم محسوس کر سکتے ہیں جو تم قبر حسین سے اپنے ساتھ لے کر آئے. لیکن ویسے تو کہتے ہیں کہ ہر فرشتہ عبادت میں ہے، ہر فرشتہ عبادت میں ہے، لیکن اس وقت جب یہاں سے یہ فرشتے جاتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کی عبادت کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ مجلس اس وقت ان فرشتوں کی عبادت ہوتی ہے. اور وہ مجلس کر کے باقاعدہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو وہاں سے زمین سے ہو کے جاتے ہیں، باقاعدہ ان سے پوچھتے ہیں وہاں کے رہنے والے کیسے ہیں، وہاں کیسے ذکر حسین ہوتا ہے، وہاں بھی کیسے ماتم ہوتا ہے، وہاں عزادار کیسے آتے ہیں، وہاں کیسے عشق میں مبتلا ہیں لوگ، حسین سے عشق کیسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں جب یہ سفر کربلا اب شروع ہوگا، ابھی بھی شروع ہو چکا ہے اور اب 40ویں پہ بھی جب شروع ہوگا تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو معذور ہوتے ہیں مگر وہ عشق حسینی سے سرشار ہوتے ہیں اور وہ سفر کر کے وہاں پر پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً ایسے لوگوں کا استقبال حسین خود کرتے ہوں گے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ یقیناً امام حسین ان کا استقبال کرتے ہوں گے. حضرت عباس ان کی مدد کرتے ہوں گے کیونکہ حضرت عباس کا حکم یہی ہے کہ عباس چلو میرے زائر آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو. یہ حضرت عباس کی ذمہ داری ہے. تو بس یاد رکھیں کہ یہاں جو یہ ذکر حسین ہو رہا ہے، اب سب جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ مت دیکھیں کون آیا کون نہیں آیا، جہاں صفحہ ازا پیچھے منہ کے نہیں دیکھنا پیچھے کیا ہوا. کوئی پریشان نہ ہو اس معاملے میں
جس کے گھر بھی سب اعضا بچ رہا ہے، کوئی مت دیکھے کون آیا کون نہیں آیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پہلو میں کون بیٹھا، پیچھے مت دیکھو کہ کون آیا، یہ دیکھو پہلو میں کون بیٹھا ہے، یہ دیکھو کون پہلو میں بیٹھا تمہیں دعائیں دے رہا ہے۔ تو بس یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ ذکر جو ہے وہ رک نہیں سکتا، اور کراچی میں ایک ریسرچ سینٹر بنایا گیا تھا کچھ سالوں پہلے کہ اسلام پر ریسرچ ہو، تو ایک سال ایسا ہوا، اب میں آپ کو واقعہ پورا نہیں سنا رہی، صرف اس میں سے جو پیغام ہم نے لینا، ایک سال ایسا ہوا کہ جب وہاں کانفرنس ہوئی تو اس میں بیچ میں امام حسین کا ذکر آیا، ظاہر اسلام کی بات ہو اور وہ امام حسین کے بغیر مکمل ہو جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی بھی فرقے کے لوگ بیٹھے ہوں، لیکن امام حسین کا نام ضرور آئے، بچانے والی ہستی دین کو حسین نے دی۔ تو ایک پروفیسر نے کہا کہ اس بات پہ بحث مت کریں، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یزید بھی شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادے تھے، کوئی نہیں جانتے ہم کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا، اس پہ بحث نہ۔ تو یہاں پہ اس بات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں اس نے کیا کہا، لیکن جو ہمیں نتیجہ لینا ہے اس چیز سے کہ یہ کون ہے بولنے والا، پاکستان کا ایک پڑھا لکھا، ایک پروفیسر، ایک ریسرچر، لیکن تعلیم کا معیار کیا ہے؟ زیرو۔ دیکھیں نا، پڑھنے لکھنے سے فرق نہیں پڑ جاتا، تعلیم کا معیار زیرو ہے، پڑھا لکھا ابو جہل ہے، ٹھیک ہے، اور تعلیم کا معیار زیرو کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم صحیح راستے سے نہیں لیا، اگر باب العلم سے علم لیتا تو کبھی غلطی نہ کرتا، اس لیے کہ راستہ اور دروازہ رسول خدا دکھا کے رکھا کہ دیکھو یہ علی، ان کو دیکھو، یہاں سے علم لو۔ ابھی میری ایک طالب علم سے بات ہوئی، دیگر بہت ساری اہل سنت تھے وہ لوگ، ان سے بہت ساری بات ہوئی، لیکن انہوں نے کہا آپ کے علم میں اور ہمارے اس میں فرق کیوں ہے؟ ہم اپنے علماء کو بھی سنتے ہیں، اب وہ بچے ایسے تھے وہ ان کو بھی سن رہے تھے ہمیں بھی سن رہے تھے، فرق کیا ہے؟ اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان میں ایک بچہ تھا وہ وکیل تھا، اس نے کہا کہ ہم سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں، سینکڑوں خواتین سے ملتے ہیں، لیکن آپ میں اور دوسری خواتین میں فرق ہے۔ دیکھیں یہ جب آپ کے اندر آپ سے بھی کوئی ملے گا نا، محبان اہل بیت میں اور جو دوسرے لوگوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم مجلس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو اس کی خوشبو ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کی جھلک ہمارے کردار میں نظر آتی ہے۔ بہت زیادہ اضافہ کرنے والی بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ فرق کیا ہے، ہمیں فرق لگتا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو تمہارے، اس نے کہا میں نے کہا تمہارے پاس کتنے امام ہیں؟ کہا 4 امام۔ میں نے کہا وہ 4 امام کس کے شاگرد ہیں؟ وہ ہمارے امام معصوم کے شاگرد ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس جو علم آ رہا ہے وہ انڈائریکٹ آ رہا ہے، اور ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ آ رہا ہے، کہ ہم سیدھے جا کے بیٹھتے ہیں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیں آج اگر ان کے طالب علم ہم بنیں گے تو زمانہ محسوس کرے گا کہ واقعی فرق ہے۔ دیکھیں خود آپ کو خود دیکھیں آپ کے ہمارے علماء جو ہے ان میں کتنا فرق ہے دوسرے علماء کے مقابلے، ستارے کی طرح چمک رہے ہوتے، صرف آپ دیکھیں صرف ان کی گفتگو میں نہیں، بیٹھے ان کے ظاہری شخصیت میں بھی، سر سے پیر تک ان کی شخصیت میں، ٹھیک ہے، ان کے بولنے میں، ان کی جب ظاہر ہے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں ان کے بولنے میں، تو یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم باب علم سے وابستہ ہیں، اور دعا یہ کریں کہ ہم اسی درس سے وابستہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ چونکہ
علم صحیح راستے سے نہیں لیا تو جب بولا تو ایسا لگا کہ ابو جہل بول رہا. اور یہی وجہ ہے کہ تعلیم کا معیار جو ہے زیرو ہے. حسین پہلی محرم کو عزا خانے میں آ کر کے بتاتے ہیں کہ آؤ اپنے بچوں کو لے کر آؤ, اگر تمہارے ملک کا نظام تعلیم پست ہے تو مت گھبراؤ, آؤ ہم تمہیں علم دیں گے. یہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, یہاں سے آ کر علم لے کر جاؤ, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ ذکر حسین سننے سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے. بے شک بے شک. ذکر حسین سننے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. یہ 8ویں معصوم کا فرمان ہے. دو چیزوں سے یہ ذکر شفا ہے. 8ویں معصوم کا فرمان ہے کہ دو چیزیں حافظے میں اضافہ کرتی ہیں, ایک قرآن کا پڑھنا اور ایک ذکر حسین کا سننا. دونوں قرآن. ٹھیک ہے, تو یہ پورے جہاں جہاں مسلمان ہیں سب اس بات پہ عمل کر سکتے ہیں. تعصب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ذکر حسین سننے سے کون انکار کرے گا. آپ اپنے بچوں کو ابھی, بلکہ یہ آنٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ابھی سوال کیا انہوں نے کہ ان کا بچہ چھوٹا, پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا, تو میں نے کہا کہ اس کو پڑھنے سے پہلے درود پڑھوا دیں. ٹھیک ہے, پڑھنے سے پہلے اس کو درود پڑھوا دیں. اپنے گھروں میں دیکھیں, ضروری نہیں کہ آپ محرم جب آئے گا تو جبھی ذکر حسین سنیں. ہر سانس میں آپ گھروں میں اپنے دیکھیں, بچوں کو بلیک میل کرنا ماؤں کے لیے مشکل نہیں ہوتا. بچے جب آتے ہیں آپ کے پاس اپنی کوئی خواہشات لے کے, تو آپ کہیں کہ بھائی آپ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے آپ نے سن لیں, آپ کی خواہش پوری ہوگی. شروع میں بچہ زبردستی سنے گا, مگر کوئی نہ کوئی بات تو کان میں پڑ جائے گی, کبھی یاد آئے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو ہم ماؤں کا کام ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ آپ لوگ یہ لیکچر ان کے سنیں. خاص طور پہ جو نوجوان بچیاں ہیں وہ ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی کو سنیں. زبردست. ٹھیک ہے, ریسرچر بھی ہیں, پروفیسر ہیں, جو نوجوانوں کے لیے کام کرتے ہیں. جو نوجوان بچے ہمارے لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ علی مرتضیٰ زیدی کو سنیں. دنیا بھی کامیاب ہوگی اور دین بھی کامیاب ہوگی. بالکل سب اس میں آپ کو دنیا کے لیے بھی راستے جو ہے وہ ملے گا. تو یہاں پر بغیر کسی تعصب کے, کیونکہ یہ خاندان ہی ایسا ہے, مطلب دنیا میں سب سے بڑا خاندان ہمارے نبی کا خاندان, سب سے بڑا خاندان آج تک موجود. بالکل. اور سب سے بڑا ظاہر ہے کہ شجرا امام حسین جس سے وابستہ ہے, جس خاندان سے وابستہ ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, سادات ہو, جو بھی ہو, بس اگر وہ حسین سے وابستہ ہے تو وہ خوش قسمت ہے. تو یہ نہ سوچے کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, پہنچ تو کیا نا حسین کے در پہ. یہی بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ حسین کے در پر پہنچ گیا. درود پڑھ لیجیے. پچھلے سال بھی ہمارا ٹاپک جو تھا وہ نماز اور امام حسین علیہ السلام کا, اور اس دفعہ بھی وہی ٹاپک ہے. تو تھوڑا سا جب تک نماز کے بارے میں آپ کو نہ بتا دیا جائے, مجلس تھوڑا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی. تو کیونکہ دیکھیے پورا سال آپ لوگ ملتے نہیں ہیں, اور جب آپ ملتے ہیں, چلے ٹھیک ہے مل تو گئے, ٹھیک ہے نکل تو آئے گھر سے, تو اب ضروری ہے کہ کچھ آپ کام کی بات بھی لے جائیں, کیونکہ یہ میرا فرض ہے, ممبر کی ذمہ داری ہے. اگر میں نے پوری نہ کی تو میں جواب دوں, اس لیے میرا کام ہے آپ کو بتانا. تو تھوڑا سا اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. یہ تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی عمارت کے ستون کمزور ہو, بنیادیں کمزور ہو, تو کیا ہوتا ہے, وہ عمارت ٹھہرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ گر جاتی ہے. ہمارے ملک میں تو بڑا آسان ہے اس چیز کو سوچنا دیکھنا کہ ہم تو آئے دن ایسی چیزیں ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہیں. ستون اگر کمزور ہو کسی عمارت, تو اسی طرح سے اگر آپ لوگ نماز کے فقہی مسائل سے ناواقف ہیں تو وہ نماز جو ہے وہ آپ کی بہت کمزور ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یعنی ہر کام کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اب اگر آپ فقہی مسائل سے اس کے ناواقف ہیں,
کیونکہ دیکھیے علم رکھنے والا اور ایک وہ شخص ہے جو علم نہیں رکھتا، قرآن میں یہ بات کہتا ہے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب دو شخص اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک فقہی مسائل سے واقف ہے، ایک واقف نہیں ہے، تو ان دونوں کی نمازوں میں فرق ہوتا ہے. دونوں کی نمازوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس لیے رسول کی حدیث ہے، رسول خدا کی، کہ عالم کی نماز غیر عالم کی نماز کی نسبت 70 گنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے فقہی مسائل جو ہے نماز کے، ان کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. اور میں کوشش کروں گی کہ ہم ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ بھی ساتھ ڈسکس کر لیا کریں، کیونکہ اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں. اور اس طرح بچیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور سب کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بڑوں کو تو سب کو پتہ ہے. تو جیسے آپ دیکھیں گے جیسے جسم کے اعضاء میں تناسب جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اکثر ان لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں جن کے جسم کے اعضاء میں تناسب نہیں ہوتا. حالانکہ اڑانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قدرت کی طرف سے ایسا ہے. کسی کی ناک موٹی ہے ہنس رہے ہیں ہم، کسی کی ناک پتلی ہے تو ہنس رہے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے. تو جس طرح اگر اعضاء میں تناسب نہ ہو تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے. اسی طرح سے نماز کے بھی اعضاء ہیں، جیسے ہمارے جسم کی اعضاء ہے اسی طرح سے نماز کی بھی اعضاء ہے. نماز کی بھی آنکھ ہے، ہونٹ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سب نماز کی بھی چیزیں. تو اگر ہم ان اعضاء کو بگڑی ہوئی شکل میں بھیجیں گے تو وہ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. اگر نماز ایسی لنگڑی لولی گئی، ٹھیک ہے، ایسی نماز گئی کہ جس کی آنکھیں ہی نہیں تھی، کوئی فقہی مسئلہ آپ اس میں سے نکال لیا آپ نے، آپ اس کو ایسے ہی کرتے پڑھ کے چلے گئے، تو کیا ہوگا کہ وہ ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں تو تحفہ دینے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو کیسا تحفہ. ٹھیک ہے، بالکل ایسا صاف لگتا ہے کہ دینے والے نے منہ پہ مارنے کی کوشش کی. اور بعض اوقات کوئی تحفہ ایسا دیتا ہے اس کی پیکنگ ہی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کو کھولنے کو اس کو دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ اسی طرح سے ہے، نماز ہماری طرف سے تحفہ ہے پروردگار عالم کو. ٹھیک ہے. ہر 5 وقت جو ہم نماز یہ پڑھتے ہیں، دیکھیے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم کی دعائیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ پالنے والے ہمیں عبادت کی اپنی بندگی کے طریقے سکھا. یعنی ایک نبی یہ کہہ رہا ہے کہ پالنے والے ہمیں سکھا کہ تیری بندگی کیسے کرنی ہے. یعنی کیا مطلب کہ بندگی بغیر سیکھے نہیں ہوتی، پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا. جبھی تو انبیاء آئے نا، آپ کو سکھاتے رہے. نماز رسول خدا نے ہمیں صرف زبانی نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، میں تو نبی ہوں میرے اوپر سے تو نماز ثابت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اتنی نمازیں پڑھی کہ پیروں پہ ورم آ، اور خدا کو کہنا پڑا کہ میرے نبی کم کر دو، ہم تم سے راضی ہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی نے کتنی نمازیں پڑھی. خوف خدا میں آپ ایسے پتے کی طرح درستے تھے کہ ایک رات ایک شخص جناب سیدہ کے دروازے میں پہنچ اور جا کے کہا کہ خدا نہ کرے مولا تو دنیا سے رخصت ہو. کہا تو کیسی یہ بات کہہ رہا ہے؟ کہا کہ دیکھیے جا نماز میں دیکھیے. کہا کہ جناب سیدہ نے کہا کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جب وہ نماز کے اوپر. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے معصومین کی عبادت ہے کہ خدا بند عالم ان پہ ناز کرتا ہے. تو وہ لوگ، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ ہمیں یہ سکھا کے جا رہے تھے کہ دیکھو خدا کی بندگی ایسے کرنا، خدا کی عبادت کا حق یہ ہے کہ تمہارے جسم کمزور پڑ جائیں، پیروں پہ تمہارے ورم آ جائے، لیکن تم اس کا حق ادا کرو. یہ خدا بند عالم کی تعریف اور توصیف ہمیں سکھائی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، حیدری، یا حیدری، یا حیدری، بابا سے بلند
بعض اوقات غلطی بہت معمولی ہوتی ہے مگر وہ اتنی مہلک ہوتی ہے کہ وہ پوری نماز کو ختم کر دے. اچھا وہ ہماری نظر میں کچھ نہیں ہوتی, ہم بڑے ڈھیٹ آرام سے گزر جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی ہے مگر کیا کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے. معاف وہ ضرور کرتا ہے لیکن اگر آپ کی نوٹس میں آ گیا کہ یہ غلطی ہے اور جان بوجھ کے آپ غلطی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا فرق پڑتا ہے, مسائل نماز کو کیوں سیکھیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے اگر ایک خزانہ یہاں سے 100 قدم کے فاصلے پر دفن ہو اور اس کی کھدائی کرنی ہو اور آپ 90 قدم پہ پہنچ کے کھدائی شروع کر دیں, کیا مل جائے گا؟ بھائی وہ تو 100 قدم کے فاصلے پہ دفن ہے. اگر خزانے کا معاملہ ہوگا تو ہم پوری پیمائش کریں, اس کو ہم 99 قدم پہ بھی نہیں کھودیں گے, پوری پیمائش کریں گے, پورے 100 قدم پہ جا کے کھودیں. چابی کا ایک دندانہ کم ہو تو کیا تالا کھل جائے گا؟ اگر یہ فون نمبر جو آپ دن میں سینکڑوں فون ملاتے ہیں, ایک آدھا کوئی کم نمبر ملا لیجیے, کیا فون ملے گا؟ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بڑے آرام سے ان کو مان کے لیتے. بالکل اسی طریقے سے ہے یہ نماز کا جو فلسفہ ہے, وہ بالکل اسی طریقے سے. تفسیر الميزان میں علامہ طباطبائی جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ, دروازوں کے راستے آؤ, دیواریں باندھ کے مت آؤ, ٹھیک ہے, گھروں میں دروازوں کے راستے. مطلب کیا ہے کہ ہر کام کو اس کے طریقے کے ساتھ انجام دو. اب اگر آج ہم لوگ یہ کریں گیٹ کو تو تالا لگا دیں اور کہیں گے جو آئے وہ دیوار سے آئے, تو آپ بتائیے کسی کی عقل میں یہ بات آئے گی؟ ٹھیک ہے, سب یہ بات کہیں گے کہ یہ کیا تہذیب ہے, اگر آنا ہے تو دروازے سے آؤ. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہر کام کو اس کے طریقے سے کرو. یہاں تک کہ جو مشینیں ہم خرید کے لاتے ہیں, آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ایک بک دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ بتانے کے لیے کہ اس کو چلانا کیسے ہے. اگر ہم اتنے ہی عاقل اور فاضل ہیں تو وہ بک دیکھے آپ مشین چلا لیجیے. جب آپ ایک مشین بک دیکھے نہیں چلا سکتے تو یہ پورا دین کیسے بغیر کسی کے سہارے چل سکتے؟ اتنا بڑا دین, اتنی بڑی کائنات خدا کی چل رہی ہے, یہ اصولوں کے بغیر چل رہی ہے. ایک چھوٹی سی مشین چلانے کے جو اصول چاہیے اور یہ دین کو چلانے کے لیے, کائنات کو چلانے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. کیا پروردگار عالم نعوذ باللہ خالی بیٹھا ہے ایسے؟ یہ یاد رکھیں. تو یہاں پر آقا محسن فراجی کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا, ایک نوجوان آقا محسن فراجی, اور آ کے مجھ سے کہا کہ یہ بتائیے مولانا صاحب کہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں؟ میں نے کہا بھائی حکم ہے خدا کا 2 رکعت نماز ہے. ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے؟ تو آپ مولانا سے وہ سوال کر رہے ہیں. اس نے کہا, مولانا نے کہا بھائی حکم ہے, خدا کا حکم ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا مولانا یہ دنیا علم و حکمت ہے, یہاں کوئی کام بغیر علت اور حکمت کے نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ یہ 2 رکعت نماز کیوں ہے فجر میں, کیوں 2 رکعت پڑھے, ظہر کی 4 رکعت کیوں پڑھے؟ اب محسن سرائیتی نے ایک سوال اس سے کہا, اچھا پہلے تم یہ بتاؤ کہ انار کا پتا چھوٹا کیوں ہوتا اور انگور کا پتا بڑا کیوں ہوتا؟ اب وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا جب اس کا غرور کچھ کم ہو. دیکھیں کوئی بتا سکتا ہے کہ انار کا پتا چھوٹا کیوں ہے؟ ساری زندگی بھی بحث کرتے رہے, آپ نہیں پتہ لگا سکتے. انگور کا پتا بڑا کیوں ہے؟ تو مولانا نے یہ کہا کہ دیکھو اس پوری دنیا میں اسرار علوم بکھرے ہوئے, ٹھیک ہے, اور ہم ہر چیز کا ہمیں حکمت اور سبب نہیں معلوم. اگر آپ نے حکمت اور سبب جان کر عبادت کی تو کیا عبادت ہے؟
ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ جان کے عبادت کی کہ اس حکم کے پیچھے سبب کیا ہے، جبکہ مومن کی تو نشانی ہی بتائی گئی کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے. ہر چیز ابھی غیبت میں ہے. اس کے حکم پہ ماننا ہے. کتنی چیزیں غیبت میں ہیں جو ہم مان رہے ہیں. سب سے پہلے امام تو زمان ہے. یہاں پہ یاد رکھیں، دیکھیں ماڈرن دنیا میں اب آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس کے قانون ہم بڑے آرام سے مان لیں، کوئی چونچا نہیں کرتا. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو سب کی زبان پہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ابھی اللہ نظر نہیں آ رہا، اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے ہماری زبانوں پہ بہت دھڑلے سے آ جاتا ہے. کیوں یہ خداوند عالم نے یہ حکم کیوں دیا؟ تو یہ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات کہ نماز آپ کو ایک یہ بات عربی میں پڑھنی ہے، پنجابی میں یا اردو میں نہیں. ٹھیک ہے، یعنی تلفظ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہہ دیتے ہیں کہ بلال حبشی کی بات دے دیتے ہیں، حضرت بلال کی کہ وہ اجبر کہتے تھے تو ان کا بھی وہ اپنی حد تک تو کوشش کریں نا. لوگ یہ مثال ہے، جبکہ صحیح نہیں ہے مثال دے دیتے ہیں مثال نہیں، اپنی حد تک تو. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں، اگر انگلش میں بولیں گے تو اردو میں. ہاں ایسے ہی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پنجابیوں کو وہ اردو بولتے ہیں پنجابی. پنجابی میں ہمارے جیسے لوگ اگر پنجابی بولیں گے تو اردو میں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا چیز ہے، تلفظ میں غلطی ہو جاتی ہے. اب یہاں پر اردو اور انگلش میں تو ہم پھر پرواہ کر لیتے ہیں، لیکن عربی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. نماز اور قرآن کے معاملے میں پرواہ نہیں کرتا. میر مہدی مجروح جو غالب کے شاگردوں میں سے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے غالب کا شعر غلط تلفظ کے ساتھ پڑھا. آپ کو پتا ہے شعر پڑھنا کتنا مشکل ہے. امرین آنٹی آ رہا ہے، وہ کتنے اچھے طریقے سے پڑھتے. شعر پڑھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کا ہنسی آ جاتی. تو میر مہدی مجروح کے سامنے کسی نے غالب کا شعر غلط تلفظ کے ساتھ پڑھا، تو انہوں نے طنز کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ غالب کا شعر ہے، صحیح پڑھو، قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ جیسے چاہے پڑھ لیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث میں ہم اپنی مرضی بڑے آرام سے چلا کے گزر جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس لیے یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ علم تجوید ہمارے پاس نہیں. تجوید کا علم جو ہے یہ ہماری غلطیاں جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. اچھا بہت سی اردو میں بھی دیکھیں ہماری کتنی غلطیاں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لفظ غلط ہے. اب اکثر لوگوں کو آپ سن کے غلطیاں. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہماری کتنی غلطیاں ہیں. اس طرح عربی نہیں عربی. ٹھیک ہے، اور اخلاق نہیں اخلاق. مانی نہیں مانا. اس چیز کے معنی یہ ہے. یہ غلطیاں. کوئی وطن اگر آپ کو اللہ نہیں کہنا آتا تو آپ کو وطن عند اللہ کہتے. اس میں اگر غلطی ہو رہی ہے تو یہ بھی ہمیں جب پتا چلے گا نا جب ہم مسائل سے آگاہ ہوں گے. شریعت کے مسائل سے جب ہم آگاہ ہوں گے، پھر مسائل سے آگاہ ہوں گے تو ہمارے لیے بہت سی آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے. دیکھیے علامہ ذیشان حیدر جباتی ایک مدرسے میں گئے اور وہاں پر آپ نے ایک بچے سے کوئی سورہ سنا، اس نے غلطی کی. دوسرے بچے سے سنا، اس نے بھی غلطی کی. تیسرے سے سنا، اس نے بھی وہی غلطی کی. یعنی 3 بچوں نے ایک غلطی کی. اب علامہ صاحب سمجھ گئے کہ غلطی کس کی. انہوں نے کہا کہ بچوں اب آپ کے استاد آپ کو یہ سورہ پڑھ کے سنائے. جب استاد نے پڑھا تو انہوں نے بھی وہی غلطی کی. یعنی دیکھیے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ غلطی بچوں کی نہیں، یہ استاد کی غلطی. تو یہاں ہمارے معاشرے میں بہت سارے الفاظ جو ہوتے ہیں
وہ زبان پھسلنے کی وجہ سے، اور بہت سارے ویسے ہی معاشرے میں رائج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، نسل در نسل وہ اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا اپنے سے اور نچلے جو بالکل نچلا طبقہ اس میں جائیں تو آپ کو اردو زبان بالکل رگڑی کی ملے گی. وہ پنجابی اور اردو مکس ہوگی، بالکل الفاظ جو ہے وہ رگڑا کھا گئے ہیں. تو یہ غلطیاں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. پھر ایک دیکھیں، ایک غلطی تو پیغمبر کے نام میں ہم کرتے ہیں. احمد کہتے ہیں، سب احمد کہتے ہیں، احمد ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں یہ نام آیا ہے، اور اس میں الف پہ زبر ہے، ہے ساکن ہے، میم پہ زبر ہے، اور دال ساکن ہے، احمد. تو آپ دیکھیں گے یہ جو تلفظ کی غلطیاں ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو اگر غلط تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ نماز ایک بگڑی ہوئی شکل میں پہنچے گی، اور اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر ہم لوگ اس کو اپنے تلفظ کو صحیح کرنا چاہیں. اور آپ لوگ آج کل تو گھر میں نیٹ وغیرہ سب کے پاس موجود ہے، آپ اپنے گھروں میں ڈاؤن لوڈ کر کے یا کسی سے کروا کے خالی سورہ جو نماز کے ہیں خالی وہی پہلے تیار کریں، کیونکہ نماز میں 5 وقت پڑھنی ہے. اور جب بھی قرآن پڑھیں تو کبھی چلے آپ نیٹ سے تلاوت نکال کے سنیے، تو اس طرح آپ کی غلطیاں جو ہے وہ صحیح ہوتی چلی جائیں. اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باقاعدہ قرأت کریں، کیونکہ قرأت باقاعدہ ایک فن ہے، اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں 50-60% تو قدرت کی طرف سے ملتا ہے، اور باقی بچپن سے تربیت ہوتی ہے. بچپن سے باقاعدہ ان کو ڈھالا جاتا ہے کہ آپ نے قرأت کس طرح سے کرنی ہے. تو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں ٹانگ نہیں اڑانا. جو بس سادے لہجے میں جو آپ کی تلفظ صحیح ہو، اس میں آپ اپنی نماز کو بہترین کر سکتے ہیں. درود پڑھ لیجیے. خداوند عالم آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، گھروں میں اپنے شاد آباد رکھے. آپ اسی طرح مجلس حسین میں آتے رہیں، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتے رہیں. جناب فاطمہ زہرا آپ کو دعائیں دیتی ہیں، کوشش کیا کریں کہ وہ یہاں جب آپ آئیں تو آپ ان کی دعا ساتھ لیں. اس طرح سے آئیں، اتنی نیک نیتی کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، گریے کے ساتھ، دل میں درد لے کے، آنکھوں میں نمی لے کے باوضو ہو، تاکہ آپ کی حاجات قبول ہوں، گناہ معاف. ہمیں صرف یہاں ایک چیز ذہن میں رکھا کہ صرف ہمیں حاجتیں قبول نہیں کروانی، گناہ بھی معاف کروانی. اگر گناہ معاف ہونے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ حاجتوں کا لیول اوپر چلا جائے گا، یعنی جلدی قبول ہو جائیں گے تمہارے، وہ گناہ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلی دعا یہ کیا کریں پالنے والے، اس مجلس کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہوں، جناب سیدہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف. اور یہ بیوی مجلس میں آتی ہے پرسہ لینے کے. اسی طرح جب چاند ہوا تو شام کی ایک مومنہ نے صف ازاں کی اور اپنے محلے میں اعلان کروایا کہ میرے گھر میں مجلس حسین ہے، تم سب لوگ. وہ مومنہ کہتی ہے کہ جب مجلس کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک دی، جا کے دیکھا تو کالے برقعے میں مجبور سے ایک بیوی کھڑی اور کہہ رہی ہے کہ مومنہ میں نے سنا ہے تیرے گھر میں مجلس ہے. لیکن جہاں مجلس ہو جناب سیدہ کیسے پہنچتی؟ اس مومنہ نے کہا کہ ہاں ابھی شروع نہیں ہوئی. اس بیوی کو لا کے بٹھا دیا، کہا مجلس شروع ہوئی. جب ذاکرہ مصائب کی منزل پر پہنچی تو یہ بیوی اس طرح گریا کر رہی تھی، ایسے ہو رہی تھی جیسے جوان بچہ کسی ماں کا ہو، ایسے گریا کر رہی. کہا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شام کی رہنے والی تو نہیں لگتی، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوں، ان کی بولیے سے تو نہیں لگ رہا شام کی رہنے والی. کہا میں پوچھوں گی. کہا لیکن ان کے چہرے پہ جلال اتنا تھا کہ میں پوچھ نہ سکتی. کہا دوسرا دن آیا، میں نے کہا آج پوچھوں گی، پھر بھی نہ پوچھ. تیسرا دن آیا، کہا آج پوچھوں گی، پھر بھی نہ پوچھ. کہا دن پہ دن گزرنے لگے، میں پوچھ نہ سکی کہ بی بی تم کہاں سے. یہاں تک کہ جب 9 محرم کا دن آیا تو بی بی وہ خود میرے پاس اور آ کے کہا کہ اے مومنہ تم نے ہم پر بڑا احسان کیا،
تو نے رسول خدا کو خوش کیا, تو نے اللہ کو خوش کیا, تو نے اس کے غم میں صف ازا بچھائی, اس کے غم میں رونے والوں کو تماچے مارے جاتے. تم نے اس کے لیے صف ازا بچھائی جس کے غم میں رونے والوں کو تازیانے والے جاتے. خدا تجھ سے بہت خوش ہے, خدا تجھ سے راضی ہے. اب مجھے اجازت دے کہ مجھے کہیں اور جانا. یہ مومنہ کہتی ہے کہ میں نے تو ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا بی بی مجلس میں تو رونق ہی آپ سے ہے, آپ چلی جائیں گی تو مجلس کی رونق ختم ہو جائے گی. اور کل تو امام حسین کی شہادت کا دن ہے, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اتنا اہم دن ہے. کہا نہیں بی بی کل مجھے کہیں اور جانا. یہ مومنہ کہتی ہے اب میں نے قسمیں دینی شروع کی. میں نے کہا بی بی آپ کو علی اکبر کے کلیجے کا واسطہ, آپ کو قاسم کے پامال لاشے کا واسطہ, مت جائے. آپ کو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. تو ایک مرتبہ وہ بی بی کہنے لگی اے مومنہ تو سمجھی نہیں, میری مجبوری ہے, میں رک نہیں سکتی, تو نے مجھے پہچانا نہیں. ارے جس کی تو نے صف ازا بچھائی میں اسی غریب حسین کی ماں فاطمہ ہوں. ارے کل تو مجھے کربلا جانا ہی ہے, کل تو زینب کے اجڑنے کا دن ہے. ارے کل مجھے علی اکبر کی ماں کو پرسہ دینا ہے, کل مجھے ان کو کربا کو پرسہ دینا ہے. عزاداروں اس لیے کہ بیوی مجلس میں ضرور آتی اور اکیلی نہیں آتی. ایسے ہی محرم کا چاند شروع ہوتا ہے نا, یہ بیوی اپنے قبر سے اٹھتی یہ بٹھا کے وہ, اور کہاں آتی ہے شام میں جناب زینب کی قبر پر, اور آ کر آواز دیتی ہے زینب بیٹی اٹھو, اے میری دکھیاری بیٹی, اے تازیانے کھانے والی بیٹی, اے میری وہ بیٹی جس کو رونے نہیں دیا گیا, اے بیٹی امت نے تمہیں رونے نہیں دیا. آج عاشقان حسین جمع ہوئے ہیں, آؤ چلو مجلس میں چلیں. تمہارے بھائی کو پرسہ دینے کے لیے لوگ آئے ہیں. تو یہ دونوں بیویاں ان کے کہاں آتی ہیں عزاداروں؟ یہ وہاں آتی ہیں جہاں شام میں سکینہ دفن ہے, اور سکینہ کی قبر میں پہنچ کے کہتی ہے اٹھو تماچے کھانے والی میری بچی, چلو مجلس میں چلو کہ ان کے آنسو عزاداروں کے تمہارے زخموں کا مرہم بنے گے. عزاداروں یہ تینوں بیویاں مجلس میں جب آتی ہیں تو جناب سکینہ ایک سوال کرتی ہے اپنی پھوپھی سے, آپ سب کو دیکھ کر سوال کرتی ہے پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہیں جو رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے میری بیٹی یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں. جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کو پیاسا زندہ نہ کیا جاتا, مجھے تماچے نہ لگائے جاتے. جزاکم ربکم, قرآن عالم آپ کی تمناؤں کو قبولیت کی مہر لگائے. میری دعا ہے کہ آپ خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائیں, اپنے کاموں اٹھا کے جائیں, آپ کی حاجتوں کو قبولیت کی مہر لگے. بس اللہ تعالیٰ کو حسین چند لمحات کی زحمت آپ کو دے دو اور آپ کی کرسی کو قبولیت کا شرف مل جائے, آپ کی آنسو گمان سیدہ میں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے حسین, جب ولید نے بلایا امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے مسجد نبی میں قاصد آیا, مسجد نبی میں آیا قاصد کہ امام حسین کو بلایا گیا ہے. معاویہ ملعون مر چکا اور ولید نے بیعت کرنے کے لیے بلایا. مسجد نبی میں قاصد آیا. امام مغرب کی نماز پڑھ کے جب گھر آئے نا اس دن, تو جب آتے تھے تو آ کر اپنا لباس اتارتے تھے, اپنی قبا اپنا امامہ بہن کو دیتے تھے, بہن کے جا کے حجرے میں رکھ دیتی تھی. لیکن آج جو آئے اپنی قبا بھی اتاری, امامہ اتارا, لیکن اب حجرے میں نہیں جا رہے, صحن میں ٹہل رہے. عزاداروں بہن دیکھ رہی ہے کہ آج بھائی بے قرار, اب بہن کو کیسے چین آ جائے جب تک بھائی نہیں حجرے میں چلا جاتا. یہ وہ بہن ہے جو اپنے حجرے میں نہیں جاتی. اگر بھائی نہیں سو رہا تو بہن کیسے سو جائے؟ زینب دیکھ رہی ہے بھائی بے قرار ہے لیکن پوچھ کچھ نہیں رہی. ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے حسین نے کہا زینب ذرا فضہ سے کہو میرا لباس لے کر. عزاداروں جب لباس کی بات ہوتی تھی نا تو لباس کا مطلب یہ ہوتا تھا نانا کا لباس, نانا کا مخصوص لباس. اب زینب سمجھ گئی کہ نانا کا لباس مانگا ہے, مطلب کہ کہیں جانا ہے بھائی کو, کوئی خاص کام ہے. عزاداروں لباس آیا, نانا کا امامہ پہنا, نانا کی قبا پہنی, کمر کسی. اب حسین چلے, زینب پوچھ کچھ نہیں, صرف دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ بچوں کو بلایا, بھائی سے تو کچھ نہیں کہا, اونو محمد کو بلایا, کہا اونو محمد ادھر آؤ. کہا جی مادر گرامی. کہا دیکھو ماموں جہاں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے چلے جاؤ. دیکھو سوال نہ کرنا,
سوال نہ کرنا، پیچھے پیچھے چلے جانا، بس سوال مت کرنا. لیکن اولو محمد ماں کی ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی ہاتھ ماموں کی طرف اٹھے تو وہ ہاتھ اس کے جسم پہ نہ رہے. اگر کوئی آنکھ ماموں کی طرف اٹھے تو وہ آنکھ اس کے چہرے پہ نہ رہے. اب جب زینب کی آواز بلند ہوئی نا صحن میں، تو ایک مرتبہ ام لیلا آ گئی، اور ام لیلا نے اکبر کو بلایا، اکبر آؤ دیکھو بابا کہیں جا رہے ہیں. اب ام لیلا کی آواز بلند ہوئی، ام فروا باہر آئے، آؤ قاسم چچا کہیں جا رہے ہیں. ادھر ام فروا کی آواز بلند ہوئی، ادھر لبابہ نے عباس کو آواز دی، آقا دیکھیے بھائی کہیں جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جو صحن تھا نا، صحن فاطمہ کا، وہ بھر گیا. آج دیکھ لو فاطمہ کا صحن بھرا ہوا، آج دیکھ لو عزیزانو فاطمہ کا صحن بھرا ہوا. کل یہ گھر اجڑ چکا ہوگا، آج کی تاریخ میں فاطمہ کا صحن بھر گیا. اور جیسے ہی حسین کی سواری چلی تو پتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں شور ہو گیا، اور عزیزانو کیا شور ہوا کہ حسین کہیں جا رہے ہیں. حسین اور اکیلے نہیں جا رہے، عباس بھی ساتھ میں ہے، علی اکبر بھی ساتھ میں ہے، جعفر طیار کے پوتے بھی ہیں، مسلم بن عقیل کے بچے بھی ہیں. عزیزانو جیسے ہی حسین کی سواری چلی، مدینے میں شور ہو گیا، مدینے کے بازاروں میں شور ہو گیا. ادھر سواری چلی، ایسا لگا کہ جیسے آفتاب ستاروں کو لے کر چلا. اور ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں شور اٹھا، شاید آسمان و زمین پکار پکار کے کہہ رہے تھے ارے آج دیکھ لو، پھر ان کو دیکھ نہیں پاؤ گے، پھر یہ نظر نہیں آئیں گے. اور عزیزانو یہی ہوا 28 رجب کو جب قافلہ چلا. سغرا نے کہا بھیا علی اکبر وعدہ کرو مجھے لینے آؤں گے. علی اکبر نے کہا سغرا وعدہ کرتا ہوں لینے کے لیے آؤں گا. لیکن عزیزانو جب عاشور کا دن آیا، علی اکبر رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس آئے، آ کر کہا بھیا جب شام کی قید سے چھٹ کر جانا ارے سغرا سے کہہ دو، سغرا علی اکبر کو میں ضرور لینے آتا، لیکن کیا کرے بابا پہ قربان ہو گئے. آنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. آج اپنے سے بلند کرنے سب مل کے دعا کرے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ.